جوائنٹ فیملی میں شرعی پردے کا آسان طریقہ کیا ہے اور اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل بھی بتائیں۔ دیکھیے، جو جوائنٹ فیملی ہے یا مشترک خاندان ہے جہاں بھائیاں بہنیں وغیرہ سب مل کر رہتے ہوں، تو عموماً ایک گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ بھائیوں کا رہنا ہوتا ہے، تو ان کی بیویاں ایک دوسرے کے لیے نامحرم ہو جاتی ہیں بس، اور باقی تو بھانجے ہیں، بھانجیاں ہیں، بھتیجے ہیں، بھتیجیاں ہیں، یہ تو محرم ہیں، تو ان سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، صرف اپنی بھابھی سے مسئلہ ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی اور بھی رشتہ دار مل کر رہتے ہوں، جیسے کوئی باڑہ ہو جس میں بڑوں سے بڑے خاندانوں کے ساتھ چھوٹے خاندان سب مل کر رہے ہوں، ایسے بھی ہوتے ہیں بعض مقامات جہاں اپنا ڈیوڑی ہے، اپنا جس کو باڑہ کے بڑے سب ہی گھر ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، درمیان میں صحن ہوتا ہے، تو ایسا ہو یا ایسا تو کم ہوتا ہے۔ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ماں باپ کے گھر میں بچے رہتے ہیں، ساتھ میں رہتے ہیں، تو بھابیاں صرف محرم کا مسئلہ بنتی ہیں اور تو کوئی وہاں پر محرم نہیں ہوتا۔ اس سلسلے میں طریقہ کار کیا ہے؟ تو بھائی یہ تو نہیں ہے کہ ان عورتوں کو گھر میں جو ہے برقع پہن کے رہنا ہے اور مردوں کو گھر میں داخل ہونا نہیں ہے، ایسا تو نہیں ہے، بلکہ صرف یہ ہے کہ پردہ ہے اپنی نگاہ کی حفاظت کا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، یہی تو پردے کی آیت ہے جس سے پردہ فرض ہوا ہے۔ یعنی مومنین سے کہیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی جن کو دیکھنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی ان کو نہ دیکھیں، اور مومنات سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں۔ اب اگر دیکھیے گھر میں شریعت کی تعلیم ہو اور اس جوائنٹ فیملی میں سب کو معلوم ہو کہ اللہ نے نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے اور کسی نامحرم پر ہماری نظر نہیں پڑنی چاہیے، تو اگر اس کا دونوں کو علم ہو اور دونوں فریق عمل کرنے کا جذبہ رکھتے ہوں تو وہاں کیا پریشانی ہے؟ وہاں کوئی پریشانی نہیں ہے۔ بھائی جو چیزیں ایسی ہیں کہ لباس تو سب پہنے ہوئے ہوتے ہیں، اور لباس سے مراد وہی لباس ہے جس کو شریعت لباس کہتی ہے، جس کے لیے میں عام طور سے بتاتا ہوں کہ کپڑا گاڑھا ہو، جسم نہ جھلکے، نمبر 2 ڈھیلا ڈھالا ہو کہ اعضائے بدن واضح نہ ہو زیادہ، اس کو چھپانے ہی کے لیے لباس ہے تو اس کو چھپا لیں۔ 2 چیزیں اس کا لحاظ رکھ لیں، اور تیسرے یہ کہ عورت کے بال کھلے نہ رہیں اگر گھر میں نامحرم بھی رہتے ہوں۔ اگر نامحرم نہ رہتے ہوں تو وہ اپنا سر کھلا بھی رکھ سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب نامحرم گھر میں رہتے ہوں، دیور ہیں، جیٹھ ہیں، ان کے آنے کا اندیشہ رہتا ہے گھر کے اندر، تو ایسے وقت میں جو ہے پھر ضروری ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانک کر رکھے، یا یہ کہ جب مردانہ نہ ہو تو بے تکلف رہے، اگر مردانہ گھر میں آئے ہمیشہ استئذان کے ساتھ آئے، یہ تو سنت ہے، استئذان کے ساتھ آئے، اور جب استئذان کے ساتھ آنے کا مرد اپنا عمل بنا لیں گے، استئذان کی آسان صورت یہ ہے کہ گھر میں زور سے سلام کر کے داخل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ایسے سلام زور سے کرے۔ جب وہ زور سے کر کے گھر میں داخل ہوگا تو جو گھر میں نامحرم ہیں وہ جلدی سے اپنے سر پہ دوپٹہ صحیح کر لیں گے، اور جلباب جس کو عربی میں کہتے ہیں، یعنی دوپٹے کو بڑا دوپٹہ ہو نماز والا، اور وہ دوپٹہ تھوڑا سا آگے بھی لٹکا لیا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ چہرے، مثال تو اچھا نہیں لگتا دیتے ہوئے، لیکن اب اس زمانے میں سمجھانا ہے تو مثال دینا پڑتا ہے، کیا کریں، مسلمانوں میں تو ہے ہی نہیں مثالیں، کہ جیسے مارواڑی عورتیں ہوتی ہیں وہ اوپر سے اپنی ساڑی کا ایک پلو جو ہے وہ اس طرح لٹکاتی ہیں کہ نہ ان کے بال دکھائی دیتے ہیں نہ ان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، اور اس طرح نکل جاتی ہیں، ان کا پردہ اتنا ہی ہے، وہ ایسے ہی باہر بھی نکل جاتی ہیں، اور باہر بھی گھومتی پھرتی رہتی ہیں، لیکن ان کے چہرے کو بالقصد کوئی جھانک کے دیکھے تو ہی نظر آئے گا، اس کے بغیر نہیں نظر آئے گا۔ تو اگر جب گھر میں محرم آنے کی اطلاع ہو گئی تو عورتوں کو چاہیے کہ وہ ایسا اپنا جلباب یعنی بڑی چادر کو اوپر سے تھوڑا سا جھکا لے، سرکا لے، اس سے وہ بے پردگی کی صورت ہی باقی نہیں رہے گی، بے پردگی ہوگی بھی نہیں، اور جبکہ ماشاءاللہ ارادہ بھی ہے کہ ہمیں بے پردگی نہیں کرنا ہے، تو ارادہ بھی ہے، اس لیے کوئی ادھر دیکھنا بھی نہیں چاہے گا، اور اتنے تھوڑی سی احتیاط انشاءاللہ پردے کے لیے کافی ہو جائے گی۔
باقی اپنا لباس تو اتنا ہے ہی کہ سارے جسم کو چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں، کچھ مشکل نہیں ہیں، بس دیکھو بھائی ارادہ چاہیے، ہم اللہ کے دین کے قدرداں ہوں اور عمل کرنا چاہتے ہوں، پھر کوئی مشکل نہیں۔ الدین یسر، نبی نے فرمایا دین بہت آسان ہے، تو دین بہت آسان ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما جعل علیکم فی الدین من حرج، ہم نے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بڑا سہولت کا دین دیا ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ بعض پردہ کرنے والی عورتیں یا بعض پردہ کرنے والے مرد اس قدر تشدد برپا کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو ابھی دین کا صحیح علم نہیں، وہ لوگ جو ہیں وہ پردے ہی سے متنفر ہو جاتے ہیں، وہ پردے ہی سے ان کو چڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تشدد کی کیا ضرورت ہے؟ تشدد کہیں بھی نہیں ہے، اعتدال اختیار کرو۔ اعتدال یہی ہے، بس گھر میں آواز دے کر مرد آئیں، اور جب تک مردانہ گھر میں رہے عورتیں اپنے کو محتاط رکھیں اور اپنے کام میں لگے رہیں، ادھر سے ادھر جانا پڑے، دالان میں سے گزرنا پڑے، تو اگر عورتیں اس طرح گھر میں محتاط رہتی ہیں تو کیا حرج ہے کہ مرد وہاں سے گزر جائے؟ کوئی حرج کی بات ہی نہیں، وہ گزر جائے گا۔ اور اگر غفلت میں اچانک دیوان خانے میں سے اپنے روم میں جا رہا ہے، درمیان میں بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، نامحرم لوگ ہیں اپنے، وہ کام کر رہے ہیں، تو حرج کی بات کیا ہے؟ وہاں سے بھی کھنکار کے چلا جائے، تھوڑا سا یعنی جس کو ہٹکانا کہتے ہیں، متوجہ کرنا کہ بھائی میں یہاں سے گزر رہا ہوں، متوجہ کر کے چلی جائے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ عمل کریں تو بہت آسان ہے، عمل کرنا چاہیے۔ ورنہ ایک لڑکی نکاح ہو کے ایک خاندان میں گئی، وہ خاندان والے بھی بہرحال کچھ نہ کچھ تو دین پسند تھے، لیکن وہ ایسے ہی جو ہے جوائنٹ فیملی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ وہ کمرے میں سے بالکل باہر نکلتی ہی نہیں تھی، اور اس سے کہا جائے کہ بھائی ذرا جاؤ ہاتھ بٹاؤ، کام کر رہے ہیں، ساس کا ہاتھ بٹاؤ یا اپنی بھاوج کا ہاتھ بٹاؤ جاؤ، تو وہ بالکل نہیں مانتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ نہیں، یہاں اس گھر میں نامحرم رہتے ہیں، میں بالکل باہر نہیں نکلوں، باہر نکلنا ہی نہیں، مجھے باہر نکلنا ہی نہیں۔ تو اتنی لڑائیاں ہوئیں، اتنی لڑائیاں، نا اتفاقیاں، علیحدگیوں کی بات آ گئی۔ اگر اس لڑکی کو صحیح علم ہوتا اور اسے پتہ ہوتا کہ بھئی پردہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے کوئی بہت زیادہ مخالف لوگ بھی نہیں تھے، لیکن اس تشدد میں ان لوگوں میں تشدد پیدا ہو گیا۔ تو اس لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس طرح ہونا چاہیے۔ اور اگر گھر میں مثلا مہمان بھی آ گئے ہوں تو اب ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ نامحرم بڑھ جا سکتے ہیں، جیسے سالیوں کے لیے بہنوئی بڑھ گئے، بہنوئی کے لیے سالیاں بڑھ گئیں گھر کے اندر، ایسا ہو جا سکتا ہے۔ یا کوئی مہمان بھی آ گئے، یا بھئی بچی آ گئی گھر، ان کے لوگ بھی آ گئے رشتہ دار ملنے کے لیے، ایک آدھ دن 2 دن رہنے کے واسطے، تو اس وقت نامحرم اضافہ ہو جا سکتے ہیں۔ سب اسی پر عمل کریں، سب لوگ اسی پر عمل کریں۔ یاد رکھیے، اگر ہمارے دل میں عمل کرنا نہیں ہے تو کوئی طاقت نہیں کرا سکتی عمل، اور اگر ہمارے دل میں عمل کرنا ہے تو کوئی طاقت رکا نہیں سکتی عمل کرنے سے۔ تو مسائل تو یہ ہیں، ان مسائل کی روشنی میں عمل کریں۔ البتہ یہ جان لیں کہ کون کون نامحرم ہیں، کون کون محرم ہیں، اس کے لیے بہشتی زیور میں عورتیں پڑھ لیں نامحرموں کا بیان، اور کون کون نامحرم ہیں وہ بہشتی زیور میں دیکھ لیں، اور مرد بھی دیکھ لے سکتے ہیں اسی میں، ان کو بھی اسی سے پتہ چل جائے گا۔